فرعون نے ایک بار خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ آئی ہے اور وہ آگ نکلتی ہے اور مصر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ بڑا پریشان، بڑا دکھی، تو اس نے تعبیر بتانے والے لوگ اکٹھے کیے، معبروں کو اس نے اکٹھا کیا، کاہنوں کو، جادوگروں کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے ان کو اپنا خواب بتایا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس طرح بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور اس نے مصر کو جلا دیا ہے۔ کچھ قومیں بچیں، کچھ لوگ بچے ہیں، بعض میں جن لوگوں کو قبطی بھی کہا گیا۔ تو بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بادشاہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو جلا کے راکھ کر دے گا، یعنی تیری حکومت ختم کرے گا، وہ ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اب ذرا سنیے اس سارے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے کس طرح بیان فرمایا، اور آج کے حکمرانوں کی تمام صفتیں اللہ نے اپنے پاک کلام میں پہلے ہی بیان کر دی ہیں۔ آئینہ تو قدرت نے دکھایا، میرے اور آپ کے بولنے کی کہانی تو بعد میں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرمایا فرعون جو تھا اس نے زمین میں فساد پھیلایا۔ وجعل اہلہا شیعا، یہ لفظ سننے والے ہیں، فرمایا کہ اس نے لوگوں کو قوم در قوم تقسیم کیا، زبان کے نام پر، خاندان کے نام پر، مختلف طریقوں سے، مذہب کے نام پہ، مختلف نقطہ نظر کے اعتبار سے لوگ تقسیم ہوئے۔ اس نے ایسے لوگ ہائر کیے کہ آپس میں ان کو اس طرح لڑاؤ کہ کوئی زبان کے جھگڑے سے مر جائے، کوئی قوم کے جھگڑے سے مر جائے، کوئی مذہب کے جھگڑے سے مر جائے، بس یہ آپس میں جڑے نا۔ اب یہ قرآن کریم فرقان حمید فرما رہا ہے کہ فرعون نے یہ کام کیا۔ کیا کیا؟ وجعل اہلہا شیعا، یہاں شیعہ کا معنی گروہ ہے، تقسیم کرنا، یعنی گروہ در گروہ قوم کو بانٹ دیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، کہ ایک طبقے کو کمزور کر کے غلام بنا لیا اور ان کے مردوں کو وہ قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اب اس کی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد جو مالک نے فیصلہ فرمایا وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ فرمایا جب کسی کو دیکھو کہ وہ اپنی حکومت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کر رہا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کر رہا ہے؟ روب، دبدبہ، ظلم، جبر سے لوگوں کے اندر اپنی دھاک بٹھائے اور پھر وہ لوگوں کو تقسیم کرے، کیونکہ جتنا زیادہ قوم تقسیم ہوگی حاکم اتنا محفوظ ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ اصول ہے، کیونکہ وہ کسی ایک بات پہ اکٹھے ہو ہی نہیں پائیں گے۔ کوئی ادھر کو نکل گیا، کوئی ادھر کو نکل گیا، کسی نے کہا میری سائیکل دا ٹائر پنچر ہے، کسی نے آخر میں موٹر سائیکل سیدھا کرانا ہے، کسی نے کہا میں روٹی کھانی ہے، کوئی کہنا مینوں کی۔ تو جب قوم تقسیم ہوگی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ حاکموں کو ہوتا ہے۔ تو یہ کام فرعون نے کیا، کیا؟ روب، دبدبہ، ظلم، اور پھر اس کے ساتھ اس نے جو پہلی واردات ڈالی وہ یہ ڈالی کہ قوموں کو تقسیم کیا۔ پھر ظلم کی انتہا اس طریقے سے کی کہ اس نے مردوں کو، بچوں کو مار دیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان تمام باتوں کا یہ فیصلہ فرمایا، فرمایا انہ کان من المفسدین، فرمایا کہ ہم اللہ ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرعون اپنے زمانے کا فساد پھیلانے والا تھا، یعنی مفسدین میں سے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی جو لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے یا پہلے کر چکے ہیں یا آئندہ کریں گے، تو وہ یہ سوچیں کہ وہ فرعون کے طریقہ کار پر ہیں یا سیدنا ابو بکر صدیق کے طریقہ کار پر ہیں۔ حکومت کرنے کا شوق ہے لیکن ایسے کرو جیسے صدیق اکبر نے کی ہے، جیسے عمر فاروق نے کی ہے، عثمان غنی نے کی، مولا علی نے کی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر یہ بھی سمجھ نہ آئے تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو جسے ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی، یہ باتیں اب آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد ذرا میں اسے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سن لیا کہ زمانے کے جابر لوگ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھیے، کچھ چیزیں میں آپ احباب کی خدمت میں، واقعہ کرب و بلا میں یہ سارے نظارے ہم دیکھ چکے ہیں۔ دھاک بٹھائی، ظلم کیا، لوگوں کو تقسیم کیا، مردوں کو شہید کیا، اور ان مردوں کو جو خاندان مصطفیٰ کے لوگ تھے، دنیا کے عظیم ترین لوگ تھے۔ اسی لیے ایک رائٹر نے یہ لکھا، انہوں نے کہا
کہ لوگوں اس شخص نے یعنی یزید کے حکم سے ایسے لوگوں کو شہید کر دیا کہ ان لوگوں سے آج بہتر کوئی بندہ اس زمین پر نہیں ہے. یہ اس زمانے میں کسی نے کہا تھا. کس زمانے میں؟ کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی شہزادوں کو، آپ کی آل اولاد کو، خاندان نبوت کو شہید کیا گیا. تو جب اس زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، کہ جب اصحاب کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تو اس زمانے میں جب ان جیسا کوئی نہ تھا، تو یہ آج کے دور میں ان جیسا کون ہونے لگا ہے؟ یہ سن رہے ہیں آپ؟ تو وحدہ لا شریک نے ان ظالموں کا اللہ نے کچھ انداز سے بیان فرمایا. یہ سننے کے قابل ہے. اگر آپ یہ سن لیں کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ تقریر، یہ بیان آپ کو مفید ہوگا. سن کے جی ذرا. اللہ نے پہلا تعزیانہ ظالموں کے لیے بیان فرمایا. فرمایا انہو لا یفلح الظالمون. فرمایا ظالم لوگ کبھی بھی فلاح، کامیابی، کامرانی نہیں پاتے. انہیں کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی، انہیں کبھی کامرانی نصیب نہیں ہوگی، اور کبھی یہ فلاح نہیں پا سکتے. ایک دوسرا تعزیانہ فرمایا واللہ لا یحب الظالمین. اللہ کے بارے میں سننا چاہتے ہو نا، جس نے اپنی مخلوق بنائی ہے، فرمایا اللہ کبھی ظالموں سے محبت نہیں فرماتا. اور تیسرا تعزیانہ یہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی، آپ قرآن پاک پڑھے تو صحیح. آپ قرآن پاک کی تیسری آواز سماعت کیجئے گا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. فرمایا کہ اے سننے والے، دیکھنے والے، کہ تو یہ گمان نہ کر ہرگز کہ تیرا اللہ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر ہے. کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیرا خدا ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے؟ نہیں، تو ہرگز یہ خیال نہ کر. اس سے آیہ کریمہ کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ سننے والے ہیں. فرمایا انما یؤخرہم لیوم. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ظالم ظلم کر رہے ہیں، انہیں سزا نہیں مل رہی، انہیں کچھ نہیں ہو رہا. تو قرآن پڑھیے میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی اگلے دن کے لیے اپنی سزا کو مؤخر فرماتا ہے، ڈھیل دیتا ہے انہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ دیر از نو گاڈ، کہ یہاں خدا نہیں ہے، یا اللہ نعوذ باللہ کہیں چلا گیا ہے؟ ظالموں کے سپرد کر کے کس قوم کو چھوڑ کے خدا کہیں چلا گیا؟ ایسا نہیں ہے. سن کے جی ذرا. فرما انما یؤخرہم لیوم، کہ اللہ تعالیٰ مؤخر فرماتا ہے اس دن کے لیے. کس دن کے لیے؟ اب یہ الفاظ سننے والے ہیں قرآن پاک کے. فرمایا تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس دن تک اللہ مؤخر فرماتا ہے کہ آنا میرے پاس ہی ہے نا، دیکھ لوں گا، کر لو جو کرنا ہے، آنا میرے پاس ہی ہے، انجام دکھا دوں گا. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اب یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب ہے سزائیں مؤخر ہوتی ہیں، ان میں حکمت ہوتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ظالموں کو ظلم کی سزا جو دینی ہے، اس سزا کو اللہ نے مؤخر فرمایا. یہ 3 آیتیں آپ نے سنی. چوتھی آیت اختصار کے ساتھ بیان کر کے احادیث کی طرف بڑھتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الا خبردار لعنت اللہ علی الظالمین. فرمایا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. میرے دوست، میرے بچے، یہ مختصر وقت میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی 4 آیتیں مختلف مقامات سے آیتوں کے بعض حصے پیش کیے. اب کچھ احادیث کا خلاصہ بھی ذرا سماعت فرمائیں. میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم. فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. ہر کی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب. فرمایا اس مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. کوئی چیز مظلوم کی بد دعا کو روک نہیں سکتی، سیدھی اللہ کے حضور جاتی ہے. دوسری حدیث سنو. فرمایا کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑ لیتا ہے نا، پھر نہیں چھوڑتا. جب اللہ پکڑ لیتا ہے پھر وہ ظالم نہیں بچ سکتا. دوسری حدیث آپ نے سن لی. تیسری حدیث نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ظلم کرنے سے بچو. عرض کی یا رسول اللہ اس کی وضاحت فرمائیے. فرمایا اس لیے کہ ظلم اندھیرا ہے اور قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، کہ یہ اندھیرا بڑھتا جائے گا.
اختصار کے ساتھ صرف ایک حدیث ذرا تفصیل سے کچھ آپ احباب کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سارے موضوع کو، جو آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی، وہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالموں کا عجب حال بیان فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو میں حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، باقی بھی احادیث ہیں جتنی بھی، وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہیں، دیگر کتابوں میں بھی۔ یہ حدیث بھی بخاری کی ہی ہے۔ یہ ذرا میں عربی بھی پڑھوں، تھوڑا سا اردو تبصرہ بھی کروں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کربلا کے ظالموں کا انجام کیا ہوگا، یا ہوا ہے، یا اللہ نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو میرے دوست، میرے بچے، یہ آج کے مضمون کی یہ چوتھی حدیث ہے، ذرا اس کو سماعت کریے گا۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، آج ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں، ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے لوگ کسی بھی بندے کی عزت برباد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، عزت پہ حملہ کرتے ہیں، بھئی کسی طریقے سے اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ جب اس کو گرا نہیں سکتے، جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ دوسرا فارمولہ کیا اپناتے ہیں؟ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اس کے خلاف زہر آلود الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے اندر اس کی عزت پہ حملہ ہوگا تو یہ بندہ خود ہی بے عزت ہو کے سائڈ پہ ہو جائے گا، یعنی یہ وہ فتنہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنے اللہ کا بھی وہ فیصلہ سنو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک دن یہ اللہ کے حضور معاملات پیش نہیں ہونے؟ حدیث رسول ہے، فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لأحد من عرضہ او شیء، فرمایا اگر کسی بندے نے اپنے کسی بھائی کی عزت خراب کرنے کے لیے اس پہ ظلم کیا یا کوئی اور معاملات کیے، تو فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، تو فرمایا کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے اس سے جلد از جلد اپنا وہ قصور معاف کروا لے کہ جس دن نہ دینار کام آئیں گے نہ درہم کام آئیں گے۔ اب اس سے اگلی بات سنیے گا، فرمایا ان کان لہ عمل صالح، اگر ظالم آدمی نے کوئی نیک عمل کیا ہو، آج بھی ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں جی میری بڑی نیکی ہے میں دیکھ لوں گا بھائی، تو کوئی بات نہیں، پھر اللہ کا بھی نظام سن، کیا نیکوکار ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جس مرضی کو بھیڑ بکری بنا کے مار کے ختم کر دیں، کسی بھی عزت دار انسان کی عزت کو پامال کر دیں؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ رائٹ دے دیا ہے؟ کیا آپ کی تسبیح یہ اختیار دیتی ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کی عزتیں خاک میں ملاتے پھریں، اپنے بہن بھائی کی عزت کو برباد کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملائیں، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے معاشرے کے لوگوں کی عزتوں کو برباد کریں؟ اللہ والوں کی دشمنی تو بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، میرے دوست، میرے بچے۔ جو اس معاشرے میں کسی عام مسلمان بھائی کی عزت بھی برباد کرتا ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ یہ میں اولیاء کی دشمنی کی بات نہیں کرتا، جو اللہ والوں کے بارے میں زبان کھولتے ہیں انہاں نال تے او ہونا جو سوچا بھی نہیں جانا۔ یہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عام مومن، عام کلمہ پڑھنے والا، جو اس کے لیے گڑبڑ کرے، اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس یعنی ظالم کے پاس کوئی نیکی ہے تو فرمایا ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، فرمایا کہ اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہیں نا تو ظالم کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے کے اللہ مظلوم کو دے دے گا جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اس کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ لے جی، اب ظالم نیکوکار بھی ہوگا تو اس کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں پڑیں گی، پہلا نقصان۔ اچھا، اب ایک دوسرا سوال ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے، فرمایا وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ اگر وہ آدمی یعنی ظالم اس کی کوئی نیکیاں نہیں ہیں، مطلب کہ وہ نیکیوں کے بغیر ہے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، تو فرمایا پھر سنو، پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ احباب کی خدمت میں مفہوم بیان کیا۔ تو میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی، اب آپ غور کریں، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قلاش اور مفلس وہ انسان ہوگا کہ جو دنیا سے جائے گا نیکیاں لے کر، لیکن حشر کے میدان میں اس کی نیکیاں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی۔ کسی کو چھڑکا وہ لے گیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا وہ لے گیا، کسی کے ساتھ کوئی اور تنازع تھا وہ لے گیا، یہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا۔ فرمایا یہ بندہ دنیا کا بد نصیب آدمی ہے جس نے نیکیاں کمائیں لیکن اس کی نیکیوں نے اسے فائدہ نہ دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو میرے بچے، میرے دوست، میرے بھائی،
ظالموں کا جو اللہ نے حشر کرنا ہے وہ ایک بیان ہے، ایک تقریر ہے